الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، خواتین، ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے عموماً گفتگو ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ربیع الاول 3 حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حوالہ تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا حوالہ اس کا ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اور ربیع الاول کا ایک تیسرا اہم حوالہ وہ اس ماہ مبارک میں مکہ سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے۔ سفر کی آخری تاریخوں میں یعنی 29 یا 30 سفر کو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، اور پھر 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں گزاری ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 2 یا 3 تاریخ کو مکہ سے غار ثور سے مدینہ کی طرف چلے ہیں، اور 8 ربیع الاول بروز سوموار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے ہیں، اور 5 روز وہاں قیام کرنے کے بعد جمعہ کے دن 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا۔ اس لحاظ سے یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ بھی بجا طور پر ربیع الاول کا واقعہ ہے، اور اس پر بات کی جانی چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی ہجرت کی جو تفصیلات ہیں اور اس ہجرت کا جو مقصد تھا اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کامل 10 برس تک دعوت اور تبلیغ کا جو فریضہ سر انجام دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ کے اندر جو صالح عنصر تھا اور جو پاکیزہ جوہر تھا وہ نکھر کر سامنے آ گیا، اور اس جوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ اگرچہ یہ مختصر سا حلقہ تھا، اور یہ تعداد صحابہ کرام کی 120-130 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر کی طرف توجہ فرمانے لگ گئے، اور آپ نے ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں اور بستیاں ہیں وہاں کے لیے پروگرام بنانا شروع کر دیا، اور اس میں سے ایک بستی طائف کی بھی تھی جہاں اپنے دعوت کے فریضہ سر انجام دیا۔ اور اس کا جو حال ہے وہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بہت سخت دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں ایک بہت بھاری دن گزرا جس کا حال سب کو معلوم ہے۔ نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ موقع ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا جاتا ہے۔ گویا سورہ بنی اسرائیل اس واقعے کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس میں اس کا تذکرہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دعا جاری کرواتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے مجھے نکال وہاں سے سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک اقتدار کو میرا معاون بنا دے۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 اشارے دیے جا رہے ہیں۔ ایک اشارہ تو یہ دیا گیا کہ اب آپ نے کسی جگہ داخل ہونا ہے، کسی نئی جگہ، کسی نئے مستقر میں، اور اس وادی ام القریٰ کو، مکہ کو آپ نے چھوڑنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے،
اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اقتدار آپ کے معاون ہوگا، اقتدار آپ کے زیریں اور آپ کے ماتحت ہوگا۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں پھر آگے کامل 2 رکوع وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے لے کر آگے پورے 2 رکوع یہ نازل فرمائے تو اس میں آنے والے اسلامی معاشرے کا ایک پورا خاکہ بیان کر دیا گیا کہ وہ اسلامی معاشرہ کس قسم کا ہوگا۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو 14 نکات پر مشتمل یہ خاکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں توحید کی بات کی گئی، جس میں والدین کے حقوق کی بات کی گئی، جس میں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی گئی، جس میں فضول خرچی سے منع کیا گیا، جس میں میانہ روی اختیار کرنے کی بات کی گئی، جس میں اولاد کو مفتیسی کے ڈر سے قتل کرنے کی ممانعت کا اظہار کیا گیا، جس میں زنا جیسے جرائم سے بچنے کی تاکید کی گئی، جس میں معصوم انسانی جانوں کی حرمت قائم کی گئی، جس میں مقتول کے لیے قصاص و دیت کے قانون کی طرف اشارہ دیا گیا، جس میں مال یتیم کی حفاظت کی بات کی گئی، جس میں وعدوں اور عہد کی وفا کی بات کی گئی، جس میں ناپ اور تول کے حوالے سے ہدایات دی گئیں، جس میں جاسوسی سے منع کیا گیا اور جس میں غرور اور تکبر کو مذموم قرار دیا گیا۔ گویا یہ ایک چارٹر پیش کر دیا گیا، ایک خاکہ پیش کر دیا گیا کہ آنے والا جو اسلامی معاشرہ ہوگا وہ ان صفات سے متصف ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حج نازل ہوتی ہے۔ سورہ حج وہ صورت ہے جس کے بارے میں مفسرین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، بعض کہتے ہیں مدنی صورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں دونوں رنگ پائے جاتے ہیں، اس میں مکی رنگ بھی پایا جاتا ہے اور مدنی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ اس سورہ میں بالکل یعنی ہجرت سے متصلاً پہلے یہ نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں آنے والی اسلامی ریاست کا ایک پورا منشور بیان کر دیا گیا۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ان لوگوں کو جب ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں اور نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ گویا اسلامی ریاست کا ایک پورا چارٹر اور پورا منشور وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب جو مکہ سے شمال کی طرف ہے 350-400 کلومیٹر، وہاں سے 6 نوجوان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے زمانے میں آ کر ملاقات کرتے ہیں، اور وہ چونکہ پہلے یثرب میں یہود پہلے سے موجود تھے اور یہود کی زبانی انہوں نے سنا تھا کہ نئے نبی کے آنے کا وقت ہے، اور نئے نبی کی صفات اور اس کے حوالے سے وہ بہت کچھ سن چکے تھے۔ جب انہوں نے یہاں آ کر سنا کہ ایک نیا نبی آیا ہے اور اس کی دعوت ہے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی، ملاقات کی، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ وہیں پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا اور اگلے سال انہوں نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ نبوت کے 12ویں سال جب یہ واپس آئے تو یہ 12 تھے، ان میں سے 5 تو پرانے تھے اور 7 نئے افراد ان کے ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اور منا کے بالکل ایک کنارے پر، مکہ اور منا کے درمیان یہ گھاٹی واقع ہے جسے اب بالکل برابر کر دیا گیا ہے۔ تو اس گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عقبہ کی اس گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور پہلی بیعت عقبہ اولیٰ وہ وجود پذیر ہوئی۔ وہ اس موقع پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی اور محرمات کی پابندی کرنے کی انہوں نے یعنی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ کسی استاد کو بھیجا جائے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور استاد، بطور معلم، بطور مقری ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ 12 لوگ حضرت مصعب کا ساتھ لے کر واپس گئے اور پورا 1 سال پھر دعوت اور تبلیغ کا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے یثرب میں۔ اور اگلے سال جب یہ واپس آئے تو یہ 75 لوگ تھے، ان میں 73 مرد اور 2 خواتین، اور ان 75 لوگوں نے عقبہ ہی کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، جسے بیعت عقبہ اخری یا ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ جو بیعت ہے یہ اس لحاظ سے اہمیت والی ہے کہ اس میں ان لوگوں نے 2 باتوں کا عہد کیا۔ ایک بات تو یہ کہ آج کے بعد ہمارے تمام اجتماعی امور اور ہمارے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فائنل اتھارٹی ہے۔ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے قاضی ہیں، آپ ہی ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان 2 باتوں کا خاص طور پر، باقی عمومی باتوں کا عہد کر کے یہ لوگ واپس چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ہجرت کا اشارہ دے دیا۔